آج لوگ ویسے خواہشیں تو بڑی رکھتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یا رسول اللہ میں بھی تیرے غلاموں میں ہوتا، میں کوئی ریت کا ذرہ ہوتا تیری جوتی کے ساتھ چپک جاتا. بڑے بڑے عجیب شعر لکھے ہوتے ہیں. میں کہنا رفع یدین پھر بھی نہ تو کرتا. ظاہر ہے آج بخاری مسلم پڑھ کے بھی تو نہیں کر رہا، اتنا ڈیٹ ہے. تو قرآن پڑھ کے بھی اپنے عقیدے صحیح نہیں کر رہا، تو حضور کے زمانے میں تو نے کہا ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. آج جو ابو جہل بنا ہوا ہے، اور یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے. غور کر لیں آپ، کتنی سخت گفتگو ہے. اور مجھے دوست احباب بتاتے رہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مصلح امت ہے اور وہ بڑا امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو تمام مسالک میں جو غلطیاں ہیں وہ نکالتے ہیں. اور یہ بات سن کے تو مجھے عجیب سا لگا کہ رفع الیدین پر اتنا سخت موقف نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا. حضرت کو اتنی پریشانی ہے رفع یدین نہ کرنے والوں سے کہ ان کو کہا کہ تم ابو جہل بھی ہو سکتے تھے. کیا رفع یدین نہ کرنا آپ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ بات آپ بھی پلے باندھ لیں کہ آپ کے خیال میں امام سیوطی غلط ہو سکتے ہیں، شیخ محقق غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال میں تو تابعین بھی لائنوں میں لگے ہوئے نا. آپ کے نزدیک جو آپ کے مزاج شریف کے خلاف باتیں ہیں وہ سارے ہی غلط ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مزاج کے خلاف ہیں. کیونکہ لطیفہ ہے کہ کہیں آپ امام حاکم کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، المستدرک کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور کہیں المستدرک لکھنے والے نے حدیث کو صحیح بھی لکھا ہو تو وہ آپ کی طبیعت کے خلاف چلی جائے تو آپ کہتے ہیں امام ذہبی نے چونکہ اس کو نہیں مانا لہٰذا ہم امام حاکم کی بات کو نہیں مانیں گے. اصل میں آپ کو کندھا چاہیے ہوتا ہے جو آپ کسی کا تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر رکھ کے تو آپ چلا دیتے ہیں. بڑا عرصہ پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے نزدیک کون سے بابے، چاہے وہ محدثین میں سے ہوں چاہے وہ مفسرین میں سے ہوں، ایک مرتبہ وہ بابے کلیئر کر دیں جن کو آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابیں آپ کی اپنی لکھی تو ہیں نہیں، کتابیں بھی بابوں کی لکھی ہوئی ہیں. تو وہ کون سے بابے ہیں جن کی کتابیں آپ مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کتابوں کا خدا کوئی اور ہے اور بابوں کا خدا کوئی اور ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام. بہرحال یہ تو پھر آگے بات چلے گی تو عرض کروں گا. ابھی جو آپ نے فرمایا آپ کو رفع الیدین سے بڑا پیار ہے اور آپ انتہا کے مقلد ہیں. یقین کریں اتنا تو میں بھی مقلد نہیں ہوں جتنے کمال کے آپ مقلد ہیں. اور آپ مقلد کس کے ہیں؟ اپنے آپ کے مقلد ہیں آپ. اور کبھی کبھی آپ امام بخاری کے بھی ہو جاتے ہیں. سنن نسائی شریف کی روایت ہے، 1085 نمبر حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے. اچھا، مالک بن حویرث کی یہ روایت سنن نسائی میں ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن چونکہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے یہاں ناصر الدین البانی صاحب کو بھی تسامح ہو گیا ہوگا. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت رکوع میں رفع یدین کرنے والی ہے وہ چونکہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے اس لیے وہ ٹھیک ہوگی. اور دوسری بات، علامہ ناصر الدین البانی نے، شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں. سنن نسائی شریف کی روایت 1058 نمبر، وہاں لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کہ سرکار پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے تھے اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. اب لوگوں کو بتاتے تو یہ ہے کہ صحیح حدیث کو ماننا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا کریں کہ اس صحیح حدیث کو ماننا ہے جس کو میں صحیح کہوں. جس کو محدثین صحیح کہیں وہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو نہ ماننا ضروری ہے. اب یہ بھی بتایا کریں لوگوں کو. مجھے کبھی کبھی آپ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ بخاری شریف کی بات کر رہے تھے کہ بخاری شریف میں پڑھ کے نہیں مان رہے. میرے پیارے، بخاری شریف کی 828 نمبر حدیث پاک ہے،
حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ پوری نماز پڑھ کے دکھائی، پوری نماز، اور صحابہ کی موجودگی میں دعویٰ کیا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ اس میں پہلی مرتبہ رفع دین، اس کے بعد رفع دین کا ذکر نہیں ہے، لیکن یقیناً یہاں آپ حدیث کو نہیں مانیں گے، یہاں آپ یا تو اپنے مزاج کی مانیں گے یا آپ امام بخاری کی اندھی تقلید کریں گے، اور یقیناً کریں گے، اور مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کریں گے۔ کم از کم لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ انجینئر صاحب بھی تقلید کرتے ہیں، تقلید کے بغیر ان کا چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ کسی کو یہ بات کہہ دینا کہ کسی کی تقلید نہ کرو یہ آسان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ امام بخاری نے وہ روایت جو ہے سنت الجلوس فی التشہد کے لیے نقل کی ہے۔ امام بخاری نے پوری روایت نقل کرنے کے بعد اس سے اپنا جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ امام بخاری نے چونکہ تشہد کا طریقہ ہی مراد لیا ہے، ہم بھی صرف تشہد کا طریقہ مراد نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہاں امام بخاری کو بھی چھوڑ دیں، آپ بولیں کہ امام بخاری نے یہ روایت لکھی ہے لیکن یہی روایت ابو داؤد شریف میں جو ہے وہاں رفع دین کا ذکر ہے، وہ صحیح ہے۔ مطلب اب امام بخاری والی روایت گئی اور ابو داؤد شریف والی صحیح، اور کہیں ناصر الدین البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اور آپ کے مزاج کے خلاف، تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ میرے پیارے، آپ بھی اپنے اوپر غور کریں، کیونکہ معصوم من الخطا تو آپ نہیں ہیں۔ آپ بولیں لوگوں کو کہ آپ معصوم من الخطا نہیں ہیں، اور اس پہ بھی سوری کریں کہ آپ نے صرف رفع یدین نہ کرنے والوں کو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ابو جہل تک بول گیا۔ کتنی پریشانی ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ 1400 سال میں شاید صرف آپ واحد وہ مجتہد پیدا ہوئے ہیں، واحد وہ آپ محدث پیدا ہوئے ہیں تمام امت مسلمہ میں جس نے رفع یدین نہ کرنے والوں کو ابو جہل تک کہہ دیا۔